بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی ہونے کی نشانیاں۔ اگر آپ کے جسم کے اندر یہ دو نشانیاں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جنتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر یہ نشانیاں کچھ ایسی نشانیاں جو انسان کے گنہگار ہونے کی علامات اور نشانیاں ہوتی ہے، میں ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اور وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی کی بتائی ہے کہ اگر وہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جائے تو پھر وہ انسان جنتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان جنتی ہے یا یہ انسان جہنمی ہے، لیکن انسان خود میں ضرور اتنا انسان بھروسہ رکھ سکتا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہے اور ان اعمال کے سبب ہمارے جسم کے اندر جنتی ہونے کی نشانیاں ہے یا جہنمی ہونے کی علامات ہے۔ ویسے تو صاف طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ اور یہاں کامیابی سے جو مراد ہے وہ دنیا کی کامیابی حاصل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی تو ہے ہی ہے، سب سے مین جو کامیابی کی اللہ یہاں بات کر رہے ہیں وہ آخرت کی کامیابی کی ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن یابا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے تو یہ سب سے بڑی اس بات کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اچھے کاموں پہ کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور سب سے مین علامات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو علامات بتائی ہے ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرے، رمضان میں روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اگر تو اس کے لائق ہے، اور حج کرے اگر تو صاحب استطاعت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ یہ کہہ کے جانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی انسان جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول پر عامل رہا تو بس یہ جنتی ہے۔ یہ جنتی کی پہچان یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بن جانا، یہ پکی علامت ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے جو کہ مومن کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مومن ہی جنت میں جائے گا، جنت ہے ہی مومنوں کے لیے۔ تو مومن کی علامت میں سے ایک امپورٹنٹ علامت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسروں کے لیے بیان فرمایا کہ جس کو 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ٹپنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی بڑا نماز کا شوق سوار ہوا، بھائی آپ اس کی حوصلہ افزائی کرے، شاید آپ کو بھی اس حوصلہ افزائی میں آپ کو ثواب مل جائے۔ اور دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بڑی زبردست نشانی بتائی ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے جانوں کہ میں مومن ہوں، یعنی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کاموں سے خوشی، برے کاموں سے کھٹک پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کام کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو اور برا کام کر کے تمہیں یہ لگے کہ یار ہم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، تو بس یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک اور مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے حدیث کی۔ حدیث کا میں مفہوم بتاؤں کہ مومن ایک ناخن کے برابر گناہ کرتا ہے اس کو پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اور منافق پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے
اس کو ناخن کے برابر لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہے کہ ہم سچے پکے نمازی عاشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عامل ہے، تو اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی فہرست میں ہمارا بھی نام درج فرما دے، آمین۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر شیئر کر کے دین کے کام میں حصہ لیجیے۔ اللہ حافظ۔